الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الاحوال ایھا الطلاب؟ انتم بخیر؟ ماذا درسنا بالامس؟ بالامس، امس گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. اور جو آج کا دن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیف الاحوال یا ایھا الطلاب. امس گزرا ہوا کل، الامس گزرا ہوا کل، الامس. کیف الصحہ؟ الامس. هل انتم بخیر؟ گزرا ہوا کل. اور آج کو کیا کہتے ہیں؟ ماذا تفعلون؟ اليوم. گزرا ہوا کل، الامس. انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں نا، انگلش میں گزرے ہوئے کل کو کیا کہتے ہیں؟ یسٹرڈے. ٹھیک ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور الیوم، الیوم آج کا دن، ٹوڈے. ٹوڈے آج کا دن، الیوم آج کا دن. اور جو آنے والا کل ہے، تم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹومارو، یعنی دو مارو. ٹومارو آنے والا کل، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ غدن. غدن کیا کہتے ہیں؟ غدن. سنلتقی غدن انشاءاللہ، ہم کل ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت اچھے. تو میں نے پوچھا تھا کہ ماذا درسنا بالامس، مطلب تھا ہم نے کیا کل پڑھا تھا گزرے ہوئے کل میں؟ الاسماء الاشارہ. نام. الاسماء الاشارہ. انتم تفہمون، انتم تعلمون. ایسے ہی ہے. قم یا اخی قم. ماذا اسماء الاشارہ؟ نہیں، جو سبق آج آپ نے پڑھا ہے حفظ کا، تو اس میں آپ نے اس کی عملاً پریکٹس بھی کی. بیٹا یہ اس لیے ہے کہ آپ اس کی عملی پریکٹس بھی روزانہ کے سبق میں ہاذانی، کہ یہ لفظ ہیں الف لام کو ہٹا کے دیکھیں، ہاؤلائی مثلاً. ٹھیک ہے. اجلس. محمد بلاول ہو رہی ہے. آگے آپ بتائیے. اسی طرح اگر یہاں پہ حاضی ہی الفجر، ہاں مؤنث کے لیے، مؤنث قریب کے لیے شاباش. فجر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے. ہاں زانی نہیں، ہاذانی تو مذکر کے لیے. الف لام کو ہٹایا تو اثر، ہاتانی. ہاں ہاؤلائی. ٹھیک ہے. تفضل محمد اسد. کے قریب اس طرح. قم یا حبیبی. محمد اسد. دوسرا اصول اس کے آگے حاضر کے لیے کیا ہوگا؟ کنت غائبا بالامس اجلس. محمد انت طالب ممتاز. حماد. حماد قم. جی کیا اصول ہے دوسرا؟ نعم. الاسماء الاشارہ للحادث. ماذا؟ اچھا. بعید. دوسرا کیا چیز دیکھیں گے اگر؟ ہاں بعید مذکر کے لیے ذالکا، ذانکا، اولئکا. اور مؤنث کے لیے الف تا جو ہے اس کو بھی دیکھیں گے. اگر آخر میں واو نون ہوا تو تلکا، دیکھیں گے الف تا. ثم تانکا. آپ بتائیں جی. ثم تانکا اولئکا. شکراً. اجلس. تو کل ہم نے اسماء اشارہ کے حوالے سے پڑھا تھا. ان سے بہت سارا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ہم معنی سمجھنے میں قرآن مجید کے ترجمے کے قریب پہنچ جائیں گے. آج کا سبق بہت اہم ہے، یعنی جتنے ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان سب سے زیادہ اہم آج کا سبق ہے. اگر آپ یہ سبق سمجھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آدھا قرآن مجید اس کا ترجمہ آپ کو آ گیا. جمع مذکر کی. یہ اتنا اہم ترین سبق ہے کیونکہ جہاں بھی جس صفحے پہ بھی ایک بھی صفحہ خالی نہیں، شاید ایک لائن بھی، ہر لائن کے اندر، ہر صفحے کے اندر ان میں سے اسماء ضمائر جو ہیں یہ موجود ہیں. ضمائر ضمیر کی جمع ہے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ مومنات. کسے کہتے ہیں بیٹا اسم ضمیر؟ تو یہ کس چیز کی علامت ہے بیٹا؟ اسم ضمیر کہتے ہیں کہ اسم کی جگہ پر جو کفالت کرے، یعنی بندے کے نام کی جگہ
وہ لفظ جمع کفالت مؤنث کی، کرے تو اس کو ہم مثال ہٹا کے طور دیکھیں پہ۔ گے تو اس سے ہم افضل لفظ تک پہنچ جائیں گے۔ چشتی صاحب اصل کو جب میں نے بلایا کس تھا چیز کی بات ہو رہی تو ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے، آئے اس تھے، سے معنی کے قریب پہنچ جائیں گے۔ وہ نیچے تھے، تفضل وہ اجلس۔ اب پہلے میں نے چشتی کہا تھا، اب دوسری بار کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ تو یہ لفظ وہ جو ہے یہ کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ چشتی کی جگہ پہ۔ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ عبداللہ۔ محمد عبداللہ یہ باغ والے ڈیرے سے آتا ہے۔ مسمک الکریم یجیو محمد عبداللہ من مضافاتی قریہ باغ والے ڈیرے سے آتا ہے محمد عبداللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ محنتی آدمی ہے۔ اب میں نے وہ اور یہ اس طرح کے لفظ جو بول رہا ہوں تو وہ جو ہے وہ عبداللہ کی جگہ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ اور کون آتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ محمد حسیب اور محمد عبداللہ الشخصیہ، دونوں باغ والے ڈیرے سے آتے ہیں، ما اسم کا تو وہ دونوں جو ہیں بڑے وقت پہ آ جاتے ہیں۔ عرب دنیا میں جائیں گے، عمرہ تو اب کرنے وہ جائیں کا گے، لفظ حج ان کرنے دونوں کے جائیں نام گے، کی جگہ پہ ماشاءاللہ استعمال تو ہو کہہ گیا، دیں۔ ہو گیا نا؟ تو اس کو ضمیر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں گفتگو کرنے جو کی نام کی سعادت جگہ حاصل پہ کریں آ گے۔ جائے۔ تو اور اس اسی کے طرح لیے جب ہم نے کچھ خبر میں لفظ جانا ہے استعمال تو کرتے وہاں ہیں پر عربی بھی میں، جو سوال و جواب ہم وہ ہوں گے، جانیں گے۔ وہ کس آپ زبان میں ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ تین ہوتی ہیں، ایک فرسٹ پرسن، یہ سارے سوال، ایک سیکنڈ پرسن، جب جائیں گے تو جنت میں ایک کون تھرڈ سی پرسن۔ زبان ہوگی؟ انگلش میں پڑھے آپ نے؟ نہیں، کوئی نہیں پڑھے آپ نے، چلے ایسے یاد کر لیں۔ فرسٹ پرسن کا مطلب ہے میں، تو میں، سے کوئی بھی ہم، سوال پوچھا جائے گا، آپ اس کا جواب میں، دیں گے، تو ابتدائی سوال یہ ہم، ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو میں کی عربی کیا ہے؟ ما اسم کا، آنا، آنا میں نا، آپ کا نام کیا ہے؟ من انتا، تو کون ہے؟ آنا طالب، اس کو میں طالب علم ہوں۔ کریم بھی کہتے ہیں۔ انا حافظ، میں حافظ ہوں۔ انا مسلم، میں مسلمان ہوں، کریم ٹھیک ہے؟ ویسے ہے انا مہندس، میں انجینئر ہوں۔ مسمکل کریم، انا مدرس، میں مدرس ہوں۔ تو آنا کا معنی میں، یہ فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن اپنی ذات سے بات کرتے ہیں ہم۔ تو یہ پہلی ضمیر یاد ہو گئی آپ کو؟ آنا تو اسمی میں، بکری بھی کرتی ہے، اور ہم نحنو، نحن مسلمون، نحن طلاب، نحن مدرسون، اسمی حماد، ٹھیک ہے؟ اسمی عقیل۔ تو فرسٹ پرسن دو یہ ابتدا ہے۔ لفظ ہیں، اسمی ایک واحد محمد حسن، متکلم خود بات کرنے والا، مسمکل ایک جمع متکلم، نحنو متکلم کلام کرنے والا، مسمک، ٹھیک ہے؟ آنا نحنو، آنا میں نہ میں، نحنو ہم، یہ فرسٹ پرسن ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ سیکنڈ پرسن کسے کہتے ہیں؟ کہہ سکتا ہے۔ تو آپ کو کہ میں بات کر رہا ہوں تو کس سے کر رہا ہوں؟ چاہیے تم سے بات کر رہا ہوں نا، اتنا آسان تو جو آپ سامنے ہیں اسمی محمد سیکنڈ پرسن، انتا، سوال ہے من این انتا، تو مذکر کے لیے انتا، اگر دو ہوں تو من میں نہ سے انتما مذکر، اگر تین ہوں تو تین یا تین سے زیادہ جمع انتم، انتا، انتم، جہاں قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے انتم، آپ کا تعلق کس کنتم، سرزمین سے ہے؟ آپ اس طرح بہت سے لفظ ہیں۔ تو جہاں بھی تم آ جائے تو اس کا مطلب ہے تم مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ انتا، تو ایک مذکر، انتما تم دو مذکر، انتم تم تین یا تین سے زیادہ جمع مذکر، پھر بھی آپ کہیں گے کہ انتی شہر تو ایک مؤنث، انتی تو ایک مؤنث، انتما تو آپ کہیں گے مدینہ اور انتن تم تین یا تین سے زیادہ۔ تو تم جہاں آئے گا عربی میں آپ سمجھ لیں کہ یہ تم مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور تنہ جہاں پہ آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آسان گورا آپ کو بتا دیا، یاد رہے گا۔ اور نحنو تم جہاں ہے تو مردوں کی بات ہو رہی ہے، سب مردوں کی،
تننا جہاں ہے سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ ہو گیا سیکنڈ پرسن، یہ کیا ہو گیا؟ اب آگے ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، اب تھرڈ پرسن۔ تھرڈ پرسن وہ جو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، وہ جو دور ہیں، آنکھوں سے اوجل ہیں، غائب ہیں، ان کو غائب ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں جب بات ہوگی وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے، تو وہ سب کیسے ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہوا، نام جی مذکر کے لیے ہوا، اور وہ ایک ہوا نہیں، وہ ایک، ہما انت مسلم، وہ دو مرد، ہم وہ سب مذکر، وہ سب مذکر، میں مسلمان ہوں، تو ہم پھر کا مطلب ہے نام کے بعد کہیں گے کہ میں انہم، مسلمان بے ہوں، تو کیا شک کہیں وہ گے؟ سب مرد، نام وہ سب مذکر، آنا انہم قرآن مجید میں کتنی مسلم، جگہ پہ آیا ہے؟ بالکل ہم انہم ہم المفلحون، بے شک وہ ہم وہ انا سارے مسلمون، مفلحون، تو ہم انت جب آ جائے تو وہ مرد سارے، وہ مذکر سارے، ٹھیک ہے؟ ہوا آ جائے تو وہ ایک، هو اللہ الذی، وہ ایک ہے، شکراً، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں الا ہو مگر وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انا تو اقرأ القرآن الکریم، ہوا ہما انا ہم، اقرأ ہیا ہیا، وہ ایک مؤنث، وہ ایک مؤنث، مثلا ای بلد عائشہ انت، طالبۃ سے، فی المدرسہ، کون سے؟ ہیا بلدن ملک، بلدن ملک، تلمیذۃ ہیا، وہ انت، شاگرد ہے، شاگردہ ہے، انت، تلمیذۃ آنا ہیا تقرأ میں، القرآن انت الکریم، وہ قرآن مجید تم پڑھتی ایک، ہے، تقرأ آئے گا، تم یقرأ ایک نہیں ہو آئے تو گا، آئے گا انت، ہیا تو ایک، تقرأ القرآن الکریم، ہیا تجیء الی اور بیتہا، وہ اپنے گھر جاتی ہے، تو یہ اردو میں ہم ہا کہتے ہیں نا ہما تم، ہم ہیا ہما تو اس میں سارے آ ہنہ، جاتے ہیں، تو اور یہ تو، ہیا جو ہے یہ تو اس میں مؤنث ایک کے لیے آتا ہے، آئے گا جو غائب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے؟ تو ہیا ہما ہما غائب کے لیے، ہنہ تم سب، ان سب جو بہت سی غائب ہیں ان سب کے لیے اوکے، ہنہ آئے گا۔ من ای اب آپ بلدن کو انت، سمجھ آ گئی اس چیپٹر کی؟ چشتی صاحب وہ جو ہم نے یہاں پہ دکھانا تھا، یہ میں نے کچھ پیج آپ کو دیے تھے، ٹھیک ہو گیا، وہ ذرا لے اس کے کے بعد آئیں۔ ہم اصول نمبر 4 کی وہ ایک ہما اسم فاعل کا بیان، ہم بیٹا بہت سارے الفاظ ایسے ہیں تو ایک مرد، تو ایک مذکر، بطور فاعل انتما، استعمال ہوئے، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے انتم، اسم فاعل، تو تم اسم سب، فاعل اور انتم، تم فاعل تو کوئی بھی ہو تم سکتا کا ہے، سمجھ آ گئی نا، تم تم سب، آنا جو اس فاعل کے وزن پہ میں آئے ایک گا وہ مذکر، اسم فاعل ہوتا ہے، نحنو جس سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا یہ مذکر کی ہے۔ اب مؤنث کی جو ہے وہ بھی اسی میں آپ دیکھ لیں، ہوا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ہیا، میں بنانے والا ہوں، ہوا، ہما کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ہما، اس کا مطلب ہے مذکر اور مؤنث دونوں میں ہما ایک ہی طرح ہے، مذکر میں بھی ہما ہے، مؤنث میں بھی ہما ہے، اور ہم کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ہنہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور انتا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ مثلا انت مسلمون، ہم اگر عورت ہو تو ہم کہیں گے انتی مسلمتن، انتی مسلمتن، مرد ہوں گے تو آپ کہیں گے انتا، عورت ہوگی تو آپ کہیں گے مثلا کوئی بی بی ہے تھوڑی زیادہ عمر کی تو آپ کہیں گے انتی، آنٹی، اور مذکر ہے تو کہیں گے انتا، آنٹا، چلے آنیسا کہتے ہیں، آنیسا، آنٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ آنیسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انتا، انتما، انتم، یہاں پہ آ جائے گا انتی، انتما، انتنا، تو انتما برابر رہ جائے گا، مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہی، اور عورتوں کے لیے انتنا آ جائے گا، مردوں کے لیے انتم آ جائے گا، آنا نحن دونوں کے لیے برابر آ جائے گا، آنا نحن، ٹھیک ہے؟ جب عورت اپنے آپ کو کہے گی کہ میں مسلمہ ہوں میں، تو وہ آنا ہی کہے گی، مرد بھی آنا ہی کہے گا، نحن ہم، ادھر بھی ایک ہی ہے ادھر بھی ایک، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلے اب ہم، یہ تھی
منفصل. اب ہم متصل کی بات بھی کر لیتے ہیں. کتابت آگے چلیں جی. اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتابت کیا یہ دیکھیں ہو ہما ہم کا ہما ہم نا. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر ہی متصل ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جڑی ہے. الفاظ بنتے ہیں. ہو ہما ہم, یہ بھی آپ سمجھ لیں اس ایک مرد کا, اس ایک مرد کا. ہو قلم ہو مکتوب بھی قلم, ہاں کتاب ہو کتاب کاتب بھی اس سے بنتا ہے. اس ایک مرد کی کتاب. کتاب ہو کتاب ہما ان دو مردوں کی کتاب. کتاب ہم لفظ بن رہے ہیں. تو اصل لفظ تو ایک کتاب تھا. ہا, اس ایک مؤنث کی کتاب. کتاب ہا اس ایک اس کے مؤنث کی کتاب. ہاں کتاب ہما تو اس ان دو مردوں کتاب ہننا ان سب مؤنث عورتوں کی کتاب. اچھا اب آ گئی سامنے والے کے لیے. کتاب کا دنیا کی سب سے بڑی کتاب. آپ کی کتاب. قلم کا اس کا ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو. کتاب کا کتاب کو ماں آپ دو آپ دو مردوں کی کتاب حکم دوسرے کے نیچے تیسرے کے دین حکم دو پہ سب کا دین. لکم دین حکم کیا بن گیا؟ تم سب کا دین, تمہارے لیے تمہارا دین. لکم دین حکم ولی دین, اور میرے لیے. سمجھ آ گئی؟ کتاب حکم کتابی میری کتاب. وہ یہ آ گئی. میں نے پہلے بتایا تھا پہلے سبق میں. کتابی میری کتاب. اور نا کتاب نا ہماری کتاب. اللہ ربی اللہ میرا رب ہے. اللہ ربنا اللہ بطور مبتدا خبر بن رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ضمیروں کی بیٹا؟ ٹھیک ہے. چلیں اگلا صفحہ نکالیے بھائی, اس میں جو اگلا صفحہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کو لفظ بھی زیادہ کوئی نہیں جاننے کا موقع ملے گا. استعمال ہوا ہے. یہ ایک لفظ سمجھ لیں گے تو 147 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. غیرہ ماشاءاللہ یہ غیرہ آپ کو غیر. شروع ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا آپ کو پتہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کے معنی. ٹھیک ہے, مثلا جاءت طلاب حافظ غیر حماد, طلاب آگے حماد نہیں آیا. حماد کے علاوہ غیر. اس طرح لغیر اللہ بھی آتا ہے, اللہ کا غیر. اس سے مراد اللہ کا دشمن ہوتا ہے. جادوگر دونا ساحر کسے کہتے ہیں؟ دونا دیکھیں جی کیا ہے. نائم دونا سونے والا. نائم بغیر. دونا جیسے من دون اللہ, اللہ کے بغیر. دونا یہ لفظ بھی 144 مرتبہ آیا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں بیٹا اب وہ لفظ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کئی مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں. تو ایک بار اس کو سمجھ لیں گے تو بہت سارے قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. تو میں دونا چند الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں. دونا ان الفاظ کی روشنی میں بغیر. پورے دن کی جو لدا. روٹین ہے اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں لدیہ بھی کہتے ہیں. یومیہ. جوال ڈیلی روٹین لدیہ میرے آپ پاس. نے بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے. کلو یہ کل کا لفظ 374 مرتبہ آیا ہے. تیار کر لیں گے. کلو ایک لفظ ہے کل تمام چیز پورا تمام کلہم مسلمون تمام بہت سے. کل بعض کچھ ہاں. قلیل تھوڑا تھوڑا 71 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. اردو میں بھی کثیر زیادہ بہت زیادہ 74 مرتبہ آیا ہے. اقل بہت قلیل. اقل بہت قلیل. اکثر بہت زیادہ اکثرہم لا یعقلون اکثرہم لا یؤمنون. اکثر ایمان والے نہیں, اکثر بے عقل ہیں. کیا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ کچھ رشتے ہیں بھائی, ان کو یاد کر لیں. یہ بھی قرآن مجید میں 46 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. ابن ابن باپ با ابن با ابن ما معنی الفتور ما ابن اب الف با اب. حافظ محمد شفیق رضا ہوا ابی, نعم وہ میرے والد صاحب. ماشاءاللہ. امن طلاب ماں امن 21 مرتبہ آیا قرآن مجید میں. الفطور امن 21 مرتبہ. اور ابن
اس کا مطلب ابا جو ہے وہ 46 مرتبہ ہے قرآن مجید میں اور اماں 21 مرتبہ ہے. ہاں اس حوالے سے بھی ذرا خیال رکھا. چلے ابن بیٹا صبح کے ناشتے کو کتنی مرتبہ ہے؟ ابن الف بے نون ابن بیٹے کو کہتے ہیں. ابن اور بنت کتنی کسے کہتے ہیں؟ بنت بیٹی. اس کی جمع کیا ہے؟ بنات. جمع کیا ہے؟ بنت بنات. ابن رات کا کھانا بنون بھی اس کی جمع ہے. ابن بیٹا. اخن بھائی 53 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں. اب اور ہم نے اخت صبح اٹھنے سے لے ہی اختی یہ میری بہن ہے. ہادہ اخی یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اخن بھائی اخت بہن. تو یہ 6 رشتے جو ہیں ان کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے. یہ آپ یاد کر لیں گے. کوئی مشکل تو نہیں. باپ کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنت. بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ اخن. اور بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اختن. چلے اب آخری ہمارا جو آج کے لیسن کا آج کے سبق کا آخری جو پورشن ہے اس میں آپ کو کچھ اہم چیزیں سکھائی جائے گی. نام هذا بطاطس آلو. هذا بطاطس. شکر. تفضل. تعال هذا خيار. ما شاء الله هذا خيار. شكرا کرنا چاہیے. ما هذا خيار كيرا. هذا بطاطس. أنت أيضا آلو. تفضل. ما هذا هذا بطاطس آلو. ساری آلو لے آئے ہو. ما هذا هذا جزر. هذا جزر. ما شاء الله. پھر میں وہاں سے مسجد کی جلدی آئے بھائی جلدی. تعال تو اگلے آ جائیں اٹھ کے آ جائیں. هذا فلفل اخضر. ليس فلفل اخضر. هذا فلفل احمر. سرخ مرچ ہے یہ. ٹھیک ہے. اخضر جو سبز مرچ ہوتی ہے. هذا فلفل اخضر. هذا فلفل اخضر. شكرا. ما هذا خيار طويل. ما هذا طماطم. هذا طماطم. ما هذا بصل يأكل البصل أرين. هذه خضروات أرين. ما شاء الله. هذا فلفل أخضر. ما شاء الله. هذا فلفل أخضر. ما شاء الله. ما هذا فلفل أخضر قصير. ما هذا جزر. نعم شكرا. تعال. هذا فلفل أخضر. فلفل أخضر. أي مرچا تو علاوہ بھی کچھ ہے یار. هذا طماطم. هذا جزر قصير. لا يأكل هذا طماطم. يا شيخ تعال. ما هذا أستاذي؟ الأستاذ يجيء مع ما هذا قرنبيط. هذا كرنب. يقال له كرنب وقرنبيط. ما شاء الله.